خیر النساء آنٹی ہیں؟ ہاں ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی 2-3 آیتیں تلاوت کر دیجیے نا۔ جی جی، انشاءاللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، لا اله الا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين زيغوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم، ونحن ولا ذلك من الشاہدین۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے، ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمیشہ زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری سچی، جو اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے توریت اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے فرقان کتاب یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے والی اتاری۔ بے شک جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی ہے جو تمہاری صورت نقشہ بناتا ہے ماں کے رحموں میں جیسے وہ چاہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، زبردست ہے حکمت والا۔ وہی تو ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، اس میں محکم یعنی پختہ آیتیں ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہ ہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے سو اس سے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی گمراہی کی غرض سے، اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، اور اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں سمجھتے وہ مگر عقل والے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیر۔ وانتم فجزاکم اللہ خیرا کثیرا، جزاک اللہ خیر۔ چلیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما نافعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، آج آپ سب کو پتا ہے کہ کل بھی ہم نے سٹارٹ کیا تھا سورہ آل عمران، جو ہے وہ ہماری ختم ہو گئی ہے، تو اسی کے بہاف پہ یہ کمپٹیشن رکھا گیا ہے، اور کل ہم نے کچھ پارٹیسپینٹس کو سنے تھے الحمدللہ، اور آپ سب لوگوں کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے نا؟ جلدی جلدی چیٹ باکس میں آنسر کریے، کیسا لگ رہا ہے آپ سب لوگوں کو سب کو سن کر؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے نا؟ تو چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں، اپنے کمپٹیشن کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیے، کچھ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں اس میں، جیسے روبینہ باجی ہے، رقیہ باجی ہے، اور ڈاکٹر فرح دیبا بھی نہیں ہے یہاں پر۔ تو ہم نیلوفر آنٹی سے شروعات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آنٹی۔ جی نیلوفر آنٹی۔ جی جی، آواز چلے گی تھی بیٹا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقتم من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والنافع۔ ہم پہلے آل عمران کی صورت، اس سے میں ذرا تعارف کرا دوں کہ آل عمران یہ روشن صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دونوں سورہ بقرہ اور اس کا جوڑا ہے، جوڑے کی شکل میں اتاری گئی۔ یہ دونوں صورتیں میں بہت متشابہات ہے۔ سورہ بقرہ میں یہود کا ذکر ہے اور آل عمران میں نصارہ کے بارے میں، اور بہت سی آیتیں ملتی جلتی ہے۔ یہ دونوں حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، اور دونوں صورتوں کے آخر میں جامع ہوا ہے۔ ان صورتوں کو الزہربین کہا گیا ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں میں بادلوں کو سایہ کریں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب آیت نمبر، میرا جو تفسیر ہے میری وہ 96 اور 97 ہے۔ آیت نمبر 96، آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وزی للناس للذی ببقۃ مبارک وہدی للعالمین۔ بے شک پہلا گھر مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ اصل میں یہ پہلا گھر ہے۔ اس جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 92 ہے، سیقل الصفاء من الناس ما اللہ عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس آیت کا جواب ہے کہ وہ لوگ، اس کا ترجمہ آپ کہیں گے بیوقوفوں میں سے لوگ کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس پہ وہ تھے؟ آپ کہتے اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، اور اللہ کے لیے وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ اصل میں اس بات کا اللہ نے جواب دیا ہے کہ پہلا گھر، یقیناً پہلی عمارت جو مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ ہے وہ مکہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام، پھر مسجد الاقصی 40 سال بعد بنائی گئی۔ یہ اور یہ جو عمارت ہے جو مکہ کا ہے، ہمارا خانہ کعبہ ہے، یہ یہ بیت المعمور کا مرر امیج ہے جو آسمان پر قائم ہے۔ الحمدللہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ کی تعمیر اب تک 10 مرتبہ کی گئی۔ یہ دلیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ خانہ کعبے کی بنیاد فرشتوں نے رکھی تھی۔ اس کی بنیاد تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، لیکن اس کی دیواریں جو بار ڈہ جاتی تھی کوئی حادثات سے، اس پر یہ 10 مرتبہ تعمیر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے، پھر سیش علیہ السلام نے، پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، اس کے بعد قوم عمالقہ نے، اس کے بعد قوم جرہم نے، اس کے بعد قصی بن قلاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں تھے، قریش مکہ، پھر عبداللہ بن زبیر،
جب عبداللہ بن زبیر نے توسیع کی تو حتیم کو اندر لے لیا تھا اور اس کے 2 دروازے رکھے تھے، لیکن اس کے بعد حجاج بن یوسف نے جو اس زمانے میں گورنر تھے اور پھر ان کو بادشاہت ملی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر بنایا جو آج قائم ہے۔ اس میں رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اور ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں جو بھی وہاں جاتا ہے وہاں کی رحمتیں، ہر چیز میں برکت ہے، یہاں تک کہ الحمدللہ ہماری نمازوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اب آیت نمبر 97، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم، جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام، اس میں نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ پتہ ہے وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، وہ کرین یا سیڑھی کا کام کرتا تھا۔ جو بندے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور قدردانی بھی۔ جب ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے حکم کی پیروی کرنا پڑتی ہے، اور جو کچھ ہمیں محبوب ہو ہمیں وہ قربان بھی کرنا پڑتا ہے، وہ جان مال نیند کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں خوشی خوشی کرنا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے عمارت بنائی تو ان قدموں کے نشانات آج تک موجود ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کتنی دیر کھڑے ہوں گے اس پتھر پر، جو قدموں کے، کہ ہمارا نمازوں میں کھڑا رہنا ایسا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ ایک دوسرا یہ کتنی آنٹی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہلو، الحمدللہ جی اب الحمدللہ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی، جب تک ہم اپنی محبوب چیز جو ہمیں پسند ہو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تب تک ہم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک ہم محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کے یہاں تک کہ قدموں کے نشان کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ اللہ کو اس بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ نے اس کو واضح نشانی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعاؤں کا سر ہے، جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ وہاں پر کسی قسم، کسی شخص کو، کسی عورت کو، بچے کو، کسی کو کوئی ڈر نہیں، یہاں تک کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو قتل کرنے کا حکم نہیں۔ حجر اسود یہ واضح نشانی ہے جس کا استلام کر کے یا بوسہ دے کر ہم طواف شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ اس کو قریش مکہ نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ وہاں پر اس بات پر بحث ہوئی تھی کہ کون رکھے گا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر جو سب سے پہلے صبح آئیں گا اور وہ اس کو نصب کیے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے وہاں پر پایا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا اور 4 سرداروں نے چادر کا کونا پکڑ کے اس کے مقررہ اونچائی تک اٹھایا اور پھر اسے آپ نے نصب کیا۔ زمزم کا کنواں یہ بھی ایک واضح نشانی ہے جو ریگستان کے چرچل میدان اور سخلان چٹانوں سے جاری کیا۔ ایک ماں کی ممتا اور بچے کی تڑپ ہے، اور اللہ جب وہ بچے کی پیاس کی تڑپ میں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پہ چڑھتی اور پھر وہاں سے اتر کر اپنے بچے کی دیکھتی، اور پھر اتر کر وہ مروہ پہ جاتی، پانی کی تلاش کرتی، اور پھر بچے کی دیکھتی، بچے کی حفاظت کے لیے آتی، اور اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ اس ادا کو ہمارے لیے تا قیامت حج و عمرے کا اہم رکن قرار دے دیا گیا۔ الناس حج البیت، اور اللہ کا
अलन्ना से हिज्जुल बैत मिन इस्ता, और लोगों पर अल्लाह का हक है कि वो हज करे, जो इसके इस्तिताअत रखता है उसके रास्ते की, और जिसने इनकार किया फिर बेशक अल्लाह बेनियाज है तमाम जहान वालों से। जो इस्तिताअत रखे और रखता है, जो इनकार करे तो अल्लाह बेपरवाह है, यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों से खुश नहीं है जो इसके घर की ज़ियारत ना करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज के फर्ज को पूरा करने में जल्दी करो। उस शख्स को नहीं पता आगे कौन सी रुकावट हो आए। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, लेकिन इसकी इस्तात हो तो एक से ज्यादा मर्तबा किया जा सकता है। अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं अपने बंदे को जिस्म को सेहतमंद रखूं और माशी तौर पर उसत दूं, तो 5 साल गुजर जाए और मेरी तरफ ना आए तो वो महरूम रहा। लिहाजा जो ना सके जो ना जा सके और शौक और तड़प जरूर रखे, क्योंकि जब अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह के घर से भी मोहब्बत होंगी, और इसके घर के आसपास से भी सुबहान ताला के पैदा करता निशानियों से भी मोहब्बत। बस हमें बार बार हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें बार बार इस घर की ज़ियारत का शर्फ बख्शे, और अल्लाह ताला उस घर का मेहमान हमें ज़रूर बनाए। और आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह बारकल्लाह अल्लाह मज़ीद फजीद, बहुत ही अच्छी तफसीर करी है आपने अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी प्यारी आंटी ने हमें चीजें बताई, जिसमें से देखिए ये जो 96 नंबर की आयत है ना, इसमें अगर आप देखते हैं ना तो इसमें काबे का जिक्र है ना, कि काबे को किस से कितने मर्तबा इन्होंने बताया दलील के साथ कि 10 मर्तबा इसको तामीर किया गया है। सुभान अल्लाह, काबा जो है ना वो बैयिनात में से है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको बैयिनात कहा। और क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको अमन की जगह बना दी। सुभान अल्लाह, आप देखिए कि अगर कोई भी वहां जाता है ना, तो हम फट से निकल जाते हैं अकेले तवाफ करने के लिए, और बाहिफाजत इंसान अपनी होटल पर वापस आ जाता है, चाहे वो अकेली खातून ही क्यों ना हो। फिर सुभान अल्लाह, और ये मौजजा ही तो है कि यहाँ हर वक्त तवाफ जो है वो चलता ही रहता है। सुभान अल्लाह, लोग है जो करते ही जा रहे हैं, कभी तवाफ नहीं रुकता, आप देखिए। और लोग जाते हैं ना तो वहां जाकर लोगों की जिंदगी बदल जाती है। सुभान अल्लाह, और दुनिया की कोई इमारत ऐसी नहीं है कि जिसको इंसान एक मर्तबा देख कर आए तो उसका फिर से वहां जाने का दिल करे। लेकिन वाहिद ये ऐसी जगहें हैं, हरमैन शरीफैन, इंसान एक बार जाता है ना तो बार बार उसका दिल चाहता है कि मैं बार बार वहां जाऊं। और जब वो वहां से निकलता है ना तो वो रो कर निकलता है वहां से। बताइए, इतनी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे दिलों में डाल दी। और ये जो 97 नंबर की आयत है ना, इसमें हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम, आबे जमजम और सफा और मरवा की सई का सुभान अल्लाह यहाँ पे जिक्र किया गया है। कि देखिए ये भी बड़ा मौजजा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों को वहां जमा दिए। फिर आबे जमजम को देखिए आप, कि ये तो ऐसा चश्मा है सुभान अल्लाह, और ये ऐसा मौजजा है जो तब से लेकर अब तक जारी है। हर इंसान वहां जाता है, उसको सैर होकर पीता है और फिर साथ में भी लेकर आता है। और पता है जब इस पर रिसर्च की गई थी ना, तो बताया जाता है कि ये जो पानी है ना, तो उसका पता चला था कि इसकी लंबाई चौड़ाई सिर्फ 15 फीट है। इसकी गहराई देखिए आप 10 फीट है, और इसमें जो पानी है ना वो सिर्फ 5 फीट तक है। और तह में इसके कोई भी दीवार ही नहीं है सुभान अल्लाह। और इसके इर्द गिर्द जो है ना सिर्फ वहीं पर दीवारें हैं। और जब है ना इसमें पंप लगाए गए सुभान अल्लाह, तो आप देखिए मदीने तक इसको पंप आउट किया जाता है, इसका पानी पंप आउट होता रहता है, और वहां तक लोग सैर होकर पीते हैं सुभान अल्लाह। और जब इंजीनियर्स ने यहाँ पर डबल से पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश करी ना, तो बताया जाता है कि लोग पानी निकालते गए, लेकिन पानी की जो तह थी वो समझ रहे थे कि वो कम होंगी, लेकिन वो कम ही नहीं हुई। सुभान अल्लाह, ये भी एक बहुत बड़ा मुआवजा है। और देखिए दूसरे पानी में मिलाए तो इसका कंपोजिशन बराबर हो जाता है सुभान अल्लाह। आप देखिए लोग जाते हैं वहां से, फिर वहां से लाकर इसमें पानी भी मिलाते हैं, है ना सुभान अल्लाह। तो और ऐसे ही सफा मरवा की जो सही है, क्या मकाम रहा है सुभान अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खानदान का सुभान अल्लाह, कि अल्लाह सुभान व तआला ने उनके घराने से हमको कितनी सारी चीजें दे दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हम तमाम को बार बार हज और उम्रे की सादतें नसीब फरमा, हम तमाम को, और जो नहीं गए ना उनको भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब रुकैया आ गए हैं, सुभान अल्लाह। मैं रुकैया को आवाज देती हूँ कि वो आए, और उनकी जो आयत है वो है 42 से 45 तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुकैया, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है बेटा, देखो स्क्रीन पे आया होगा आपके। चलिए, रुकैया अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं अपनी लिस्ट को, और देखते हैं फरहा बाजी आए हैं क्या। नहीं, फरहा बाजी तो नहीं आए हैं। चलिए फिर मैं मेहरुन्निसा बाजी को आवाज देती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन यضلल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि अस्हाबिहि बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तासिमु बिहब्लिल्लाह, और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को, जमीअन सब के सब। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ मुसलमानों, थाम लो, पकड़ लो। मुसलमानों, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। हबल, हबलिल्लाह से हबल, हबल का मतलब अरबी में उस चीज को कहा जाता है, कहते हैं जो एक चीज को दूसरे तक पहुंचाने का वास्ता बन जाए, जरिया बन जाए। और यहाँ हबलिल्लाह से मुराद है इस्लाम, जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाए। अक्सर मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि उनका कहना है, हदीस में आ गया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की किताब कुरान है, जिसको अल्लाह ने कहा है हबलिल्लाह, आपस में सब के सब मिलकर कुरान को थाम लो। वला तफरकू, और देखो तुम आपस में फिरका फिरका ना बनो, तफरीक ना करो। कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान के जरिए अल्लाह तक पहुंचो। और ये खुदा की किताब तुम्हें जो हुक्म देती है उस पर चलो, उसके मुताबिक अपने आप को बनाते चलो। ये इतनी बड़ी तंबी, इतनी बड़ी नसीहत है। हज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम लोगों के बीच दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत अहले बैत। और देखो, जब तक तुम इनमें अमल करते रहोगे गुमराह नहीं होगे, यकीनन अल्लाह तक पहुंच जाओगे। और इसलिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में इस बात का खास एहतिमाम था कि खुदा की इस किताब को समझा जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में बाकायदा हर शहर में तालीम के लिए मुअल्लिम भेजे, और फरमाया कि फला जगह इनको भेजो और फला जगह इनको भेजो। उन लोगों से कहा कि कुरान सिखाओ। हत्ता कि एक जगह से खत आ गया कि उम्मुल मोमिनीन, हमारे सारे शहर में कोई ऐसा नहीं है जिसको कुरान समझ में ना आता हो, सब समझते हैं, जानते हैं, तो आपका ये जो मुअल्लिम है यहाँ के करेगा क्या। तो इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा कि उसे वहीं रहने दो। तो उनसे भी ऊपर के जो अफसर थे फरमाया कि तुम्हें कहा था 5,000 रुपए तनख्वाह पे के तालीम के इसके लिए से रख लो, तो चलो रह जाने दो, लेकिन इसके सहाबियत के सर्फ के लिए इसे यहीं रहने दो। और हिकमत क्या थी? हिकमत ये थी कि तालीम बढ़ते रहे, लोग बढ़ते रहे। कूफा में आए हैं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मिंबर पर बैठकर कहते थे, लोगों मुझसे कुरान पढ़ो, कुरान सीखो। और एक दिन फरमाया, मुझसे कुरान पढ़ लो कबल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो, गायब हो जाओ, चला जाओ दुनिया से। तो फिर तुम्हें कोई नहीं सिखा सकेगा कि क्या क्या चीज अल्लाह ने रखी है इस कुरान में। हम देखें किस कदर फिक्र और कितनी तड़प रही है दौर सहाबा के दौर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस है, फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानित है, जिसने एक की भी इत्तिबा कर ली वो फला पा गया। हम अपना मुहासिबा करें कि कितनी हदीसें हमारे अंदर जमा है, कितनी तालीमात है कुरान की जिस पर हम अमल करते हैं। वक्त आने पर बड़े बड़े नारेबाजी से हम पीछे नहीं हटते। अपने अंदर झांक कर देखे कि हमें समझ में आ जाएगा कि कितने हम सुन्नत के पैरोकार हैं। मुगल बादशाह का जमाना देखे, रास रंग में डूबे हुए इतनी अय्याशियों के बावजूद बाबर बादशाह ने कुरान की तफसीर लिखी। अपनी बेटी गालिबन गुलबदन बेगम थी, उनके लिए तफसीर लिखी गई थी कुरान पाक की, जो अभी तक महफूज है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में। क्योंकि छपी नहीं ना, इसलिए कोई नहीं जानता कि मुगलों ने कितना काम किया है। बाबरी के जमाने को पढ़ ले, तो पानीपत की लड़ाई में जाके उसने शराब से तौबा की। हर रंग में, रास रंग में डूबे हुए, लेकिन
قرآن سب پڑھے لکھے تھے. عملی زندگی میں گناہ الگ چیز ہے، لیکن خدا کی اس کتاب سے بے خبری نہیں تھی. پھر ہمایوں آیا، تو ہمایوں تو خیر بہت پڑھا لکھا تھا. ان میں پھر اکبر بادشاہ نے اپنی پھوپھی کے متعلق لکھا. کہا اکبر بادشاہ نے کہ پھوپھی اب خاندان سے تعلیم اٹھتی جا رہی ہے. تو پھوپھی نے کہا تمہارے بزرگ بیعت کیا کرتے تھے، اب تم لوگوں نے بیعت ذکر اذکار سب چھوڑ دیا ہے. اور کہا تمہارے دادا جو تھے بابر، ان کا تعلق نقشبند خانقاہوں سے تھا، تو تم یہ کرو. اکبر شرمندہ ہوئے اور کہا پھوپھی آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے بڑوں کی تاریخ لکھوا دیں جو آپ کے علم میں ہے. تو اس نے پوری تاریخ لکھوا دی. اس سے بھی پتا چلا کہ سارے قرآن پاک کے پڑھے لکھے تھے. عملی زندگی میں جیسے بھی فاسق فاجر ہو سکفر اللہ، لیکن قرآن کی تعلیم، قرآن ہر ایک کے ساتھ تھا. 1750 تک تقریباً یہ رہا. پھر آہستہ آہستہ نصاب سے نکلتا چلا گیا. اب بھی ہم سب کو اور لوگوں کو سوچنا چاہیے. اللہ نے فرما دیا کہ تم چمٹ جاؤ خدا کی اس کتاب کے ساتھ اور الگ الگ نہ ہونا، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے. اسلام تمہیں دے دیا، دین تمہیں دے دیا، قرآن تمہیں دے دیا، اس کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ کے انعام کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، تشریف لے آئے، اور جب تم تھے دشمن ایک دوسرے کے، بس اللہ نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں. اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. تو کس چیز کی وجہ سے جوڑ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جوڑ دیا. اللہ بین قلوبکم، اس قرآن کی وجہ سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. ورنہ تم تھے دشمن ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، الفت ڈالی، پھر تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ہمارے نبی، دنیا میں جتنی بھی دولت ہے تم ان پر خرچ کر دیتے، مگر ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. یہ تو اللہ کی مہربانی تھی، اس نے تمہیں بچا لیا جبکہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے اور بس گرنے ہی والے تھے، کہ اس نے تمہیں اپنی رحمت سے تمہیں بچا لیا. اس سے ایک پیغام ہمیں بھی، ہماری طرف بھی جو ہے اشارہ کرتا ہے کہ جیسے کہ ایک مالا کی لڑی کے بکھرے ہوئے موتی کی طرح تھے ہم سب بکھرے ہوئے. یہ اللہ کی ہم پر بھی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دے دیا، ایک حبل بنا، ذریعہ بنا، ایک دوسرے سے جڑنے کا ذریعہ بنا، جس کا نام ہے تقوی انسٹیٹیوٹ. اللہ کا احسان ہے ہم پر، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. تقوی انسٹیٹیوٹ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ ملا، اور ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے کمفرٹ زون میں ہم نے معزز معلمہ سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں تقوی انسٹیٹیوٹ دے دیا. اس طرح اللہ واضح کرتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن کریم، ہے نا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نہ یا کسی شاعر کا کلام ہے، نہ کسی جادوگر کا کلام ہے. دارالاسباب اللہ رب العالمین کا کلام ہے. ہمارا معمول کیا ہے کہ جب ہم قرآن رمضان آتا ہے تب ہم جور شور سے بڑے فکر سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ہمارا اتنا قرآن ہوا، ہمارا اتنا قرآن ہوا. موجودہ زندگی میں رہ کر ہم قبر کی فکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کم. قرآن ختم کرنے کے بعد میں برابر دعا فکر سے پڑھتے ہیں، اللہ انس وسطی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے اللہ میری قبر کی وسط کو انس سے بدل دے، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم فرما، اور اس کو میرا امام بنا، اور نور اور ہدایت اور جانے کیا کیا ہم دعا کرتے موجودہ زندگی میں قبر کی فکر. لیکن ہم دیکھیں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم قرآن سے کتنے دور ہے، یا ہم نے اپنے سے کتنا پرے کر رکھا ہے قرآن کو. تو ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن پاک. تو ہدی للناس بھی ہے، تمام جہان کے لیے ہدایت ہے، اور ہدی للمتقین بھی ہے، تقوی والوں کی ہدایت. تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے اس میں. جو بچتے بچتے زندگی بسر کر رہے ہو، جو ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کر رہے ہو، جنہیں احساس ہے کہ زندگی الٹ نہیں، پرپز لیس نہیں، بے مقصد نہیں، جنہیں احساس ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس زندگی کا ایک ایک پل کا ایک حساب دینا ہے، اس احساس کے ساتھ جو ہوں گے انہیں قرآن کریم سے ہدایت ملے گی. اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے آپ سب کو مزید ہدایت اور اس پہ مزید استقامت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا آمین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ الحمد للہ، بہت ہی اچھے سے مہرون نسا باجی نے یہ آیت کو ایکسپلین کیا
اور وہ بولتے ہیں نا کہ کچھ کچھ چیزیں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہے، بس الحمدللہ ویسی ہی باتیں آج ہم کو مہرالنساء باجی سے سننے ملی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور جیسے کہ باجی نے ہم کو جو ہے یہ مغلوں کی خصلتیں بتائی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اگر ہم اس کو عبرت کی طرح لے تو زیادہ اچھی بات ہوں گی۔ ہم یہاں پر کسی کی برائیاں بیان نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ چیز ہے کہ ہاتھ میں اگر پاور آنے کے بعد اگر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو بہت بڑا اگزامپل ہے مغلز ہمارے سامنے۔ ایک وقت تھا جب وہ ایک طرفہ راج کیا کرتے تھے، اور کچھ مطلب ان کی ہم کیا کہیں گے غفلت کی وجہ سے ہم سے عزت بھی چلی گئی اور ہم سے جو ہے پاور بھی چلی گئی، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ، نیور ٹو لیٹ۔ تو ہم کبھی بھی ٹرائی کر سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہمارے پاس میں پاور ہے، یا تو پھر اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے پاس میں پوری کنٹری کی طاقت نہیں ہے، ہمارے اپنے ایریا کی نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر پر تو ہے، ہمارے آس پاس والوں پر تو ہے، ہمارے بچوں پر تو ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہم اللہ کی مرضی سے ہم ان ساری چیزوں کو اگر آگے ٹیکل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز میں ہماری دنیا بھی اچھی ہوں گی اور آخرت بھی اچھی ہوں گی۔ اور جیسے کہ آیت میں یہ تھا کہ قرآن کی رسی، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسی بتایا ہے، یعنی بیچ کا کنیکشن اللہ اور ہم کو جو جوڑنے والی چیز ہے دنیا میں رہتے ہوئے، وہ صرف قرآن حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو ہم اپنے وجود کو ہی چھوڑ دیں گے۔ اور جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے تھے، کیا تعلیم دے رہے تھے؟ قرآن کی تو دے رہے تھے، تو اسی کی وجہ سے جو ہے آپس میں لوگ بھائی بھائی بن گئے تھے۔ تو آج دیکھیے نا، آج ہم لوگ الحمدللہ 55 لوگ یہاں پر جڑے ہیں، کیوں جڑے ہیں؟ قرآن کو سننے کے لیے، کچھ لوگ اس کو جو سیکھ گئے ہیں وہ بتانے کے لیے، اور جتنے بھی لوگ ہیں صرف یہاں پر قرآن کی محبت کی وجہ سے ہی جڑے ہیں، ورنہ آپ ہم کو نہیں جانتے، ہم آپ کو نہیں جانتے۔ اگر ہم لوگ جن کو جانتے بھی ہیں تو بتائیے، آج ہے ہمارے پاس میں اتنا ٹائم ہونے کے باوجود بھی کیا ہم کسی کو سننا پسند کریں گے؟ نہیں۔ لیکن الحمدللہ قرآن کی محبت ہے جو ہم یہاں پر جڑے ہیں، بیٹھے اور ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، تو ہم کو یہ ساری چیزوں سے جڑے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں تو ایک چیز ہے نا کہ قرآن کو اگر ہم نے پکڑ لیا تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس کا الٹا دیکھتے کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہماری پھر بربادی بھی دور نہیں ہے، سوری ٹو سے، لیکن یہی جو ہے ریئلٹی ہے۔ اگر ہم نے پچھلوں کو بھی دیکھا ہے، قرآن پڑھنے والے ہیں ہم الحمدللہ، تو ہم نے جو پچھلوں کے بھی جتنا بھی دیکھے ہیں کہ ان کے قصے اسی طریقے سے ہوتے تھے نا، کہ ان کے پاس میں جن کے پاس میں قرآن نہیں تھی، دوسری کتابیں تھی، اللہ کی اس ٹائم پہ حکم جو تھے ان لوگوں نے نکارے تھے، تبھی تو ان لوگوں کی یہ سب انجام ہوئے نا۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کے ہم کو چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن ہم کو نہیں پتا نا کہ ہمارے پاس میں کتنا وقت ہے۔ تو اگر ابھی تک کے نہیں پکڑا تھا تو اب پکڑ لیجیے، اور اگر ہم الحمدللہ قرآن سے جڑے ہوئے تو ہماری فکر ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں سے کو بھی قرآن سے جوڑے۔ اور جیسے کہ الحمدللہ باجی نے تقوی انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بھی بتایا، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے آس پاس والے ہیں، کیا ہم پسند کریں گے جو ہمارے چہیتے ہیں وہ کسی بھی طریقے کا نقصان اٹھائے؟ جبکہ دنیا کا نقصان تو پرماننٹلی ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے ہمارے آس پاس والوں میں سے کچھ لوگ اگر ان کا آخرت کا نقصان ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس میں آج موقع ہے کہ آن لائن آپشن ہے اور پڑھانے والے بھی موجود ہے، بس ضرورت ہے ہم کو وقت نکال کے سیکھنے کی۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ دوسرے لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور رہی بات قرآن کی، تو قرآن اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جنرلی کہ وہ کب پڑھی جاتی ہے، میت والے گھر میں پڑھی جاتی ہے، رمضان میں پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ باجی نے بتایا۔ تو یہ صرف رمضان میں پڑھنے والی چیز نہیں ہے، یہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ پاک رمضان میں جو ہے بڑا چڑھا کر اجر دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھنا ہے، اس کو بعد میں ڈھک کر رکھ دینا ہے، ایسے بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ جبکہ موت مرنے والوں پر تو پڑھنے کا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہم زندہ ہے تو پہلے سب سے پہلے ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کو پڑھے سمجھے اور اس میں سے اپنے لیے کیا نکلتا ہے وہ دیکھے۔ جیسے کہ ہم چھوٹی سی جگہ پر بھی جاتے تو ہم سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں، چاہے کھانا ہو، کپڑے ہو، پہننا ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرا وقت جا رہا ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ کھانا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گی۔ تو جب ہر چیز میں ہم میں کرتے ہیں، تو جب قرآن میں جب باتیں آتی ہے تو ہم کیوں دوسرے کا سوچتے کہ یہ تو دوسرے کے بارے میں ہے؟
ہم تب اپنے بارے میں سوچے نا کہ یہ جو ہے احکامات یہ میرے لیے ہے، سب سے پہلے میں عمل کروں گی اور ساتھ میں لوگوں کو جوڑنے کی بھی جو ہے فکر رکھوں گی۔ چلیے الحمدللہ قرآن کی آیتیں تو ہے ہی ایسی کہ جتنی اس پہ بات کی جائے دن ختم ہو جائیں گا، لیکن اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ابھی اپنے جذباتوں کو یہیں پر روکتے اور اسی کے ساتھ میں اگلے پارٹیسپینٹ کو آواز دیتے ہیں جو کہ ہے ڈاکٹر فرادیبہ۔ تو میں آواز دیتی ہوں ڈاکٹر فرادیبہ کو کہ پلیز وہ آئے اور یہاں پر اپنا جو ہے سٹارٹ کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریسپیکٹڈ استادہ اینڈ مائی ڈیئر سسٹر، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا ہر روز ہم سے ایک ہی سوال کرتی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ہاؤ مچ منی ڈو یو ہیو، ہاؤ مچ سکسیس ڈو یو ہیو، ہاؤ مچ فیم ڈو یو ہیو۔ بٹ قرآن ہم سے بالکل ڈفرینٹ کوشچن کرتا ہے، واٹ آر یو ولنگ ٹو گیو فار اللہ تعالیٰ؟ تم اللہ کے لیے کیا دینے کو تیار ہو؟ یہی سوال ہمارے ایمان کا اصل ٹیسٹ ہے، کیونکہ اللہ ہمارے مال کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا، ہی لکس ایٹ اور ہارٹ، اور دل کی سچائی کا سب سے بڑا پروف ہے سیکریفائس۔ اگر ہم کہتے ہیں آئی لو اللہ، تو پھر صرف کہنا کافی نہیں ہے، وی ہیو ٹو پروو اٹ، کیونکہ ہر سچی محبت، ہر وفاداری اور ہر ایمان ڈیمانڈ سیکریفائس۔ آج ہم قرآن کی ایک ایسی ہی آیت پر غور کریں گے جو ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی نیکی صرف عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت میں اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرنے کا نام ہے۔ سو لیٹ ریفلیکٹ آن اے بیوٹیفل میسج آف سورہ آل عمران، آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ٹرانسلیشن: تم ہرگز حقیقی نیکی، اللہ کی کامل رضا اور جنت کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ ڈیئر سسٹر، ہر آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ آیتیں انسان کی زندگی بدلنے کے لیے ہوتی ہے، اور آج کی یہ آیت انہی میں سے ایک ہے۔ اس آیت کا سینٹرل تھیم صرف خرچ کرنا نہیں، بلکہ اپنا دل کی محبت کا امتحان دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں تمہارے پاس کتنا ہے، بلکہ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم اللہ کے لیے کیا چھوڑ سکتے ہو۔ یہی آیت کا کور میسیج ہے، ٹرو تقویٰ بگین ویئر سیکریفائس بگین۔ جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہر محبت سے بڑھ جاتی ہے تو قربانی بوجھ نہیں رہتی، اٹس بیکم این ہانر۔ اور جب انسان اللہ کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز قربان کر دیتا ہے، تب وہ صرف مال نہیں دیتا، وہ اپنے دل اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہی اس سورہ آل عمران کی آیت 92 کا اصل پیغام ہے۔ آئیے اب اس مبارک آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں، اور جب ہم پس منظر کو سمجھتے ہیں دا میسج بیکم مور پاورفل۔ سورہ آل عمران کی آیت بھی صرف ایک حکم نہیں تھی، یہ ایمان اور محبت کا امتحان تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو صرف سنا نہیں، they lived it۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس مدینے کا مشہور باغ بہروا تھا۔ یہ صرف ایک باغ نہیں تھا، یہ ان کی سب سے محبوب دولت تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں کا میٹھا پانی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ لیکن جب حضرت ابو طلحہ نے اللہ کا یہ حکم سنا تو انہوں نے ذرا بھی دیر نہیں کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک سب سے محبوب باغ میرا بہروا باغ ہے، میں اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ سوچئے، نہ کوئی ہچکچاہٹ، نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی سوال، جسٹ کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا بخش مال ہے۔ پھر آپ سے نے مشورہ دیا کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، اور حضرت ابو طلحہ نے فوراً حکم پر عمل کیا۔ ڈیئر سسٹر، یہ واقعہ ہمیں صرف ایک صحابہ کی سخاوت نہیں سکھاتا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب دل میں اللہ کی محبت بس جائے تو قربانی مشکل نہیں رہتی۔ آج بھی یہ آیت ہم سے وہی سوال کر رہی ہے، ہماری زندگی کا بیروا کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اور اگر اللہ کی رضا کا تقاضا ہو تو کیا ہم بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہہ سکتے ہیں، یا اللہ جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے؟ ڈیئر سسٹر، اب آئیے دیکھتے ہیں ابن کثیر کی مبارک آیت کی تفسیر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔
ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو البر کا اصل مفہوم سمجھا رہا ہے۔ البر صرف نیک اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی، کامل تقوی اور جنت تک پہنچنے والی زندگی کا نام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی واضح فرما دیتے ہیں، اس مقام تک پہنچنا صرف دعووں سے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنی پڑتی ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ He wants the sincerity of our heart۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری محبت کس کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے یا رب العالمین کے لیے ہے۔ اس لیے ابن کثیر حضرت ابو طلحہ انصاری کا مشہور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنا سب سے محبوب باغ بہروا اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اس بات کا سب سے روشن ثبوت تھا، ٹرو ایمان از ناٹ واٹ وی کلیم، اٹس واٹ وی سیکریفائز۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اسے صرف دیکھتا نہیں، He know every intention behind it۔ چاہے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، لوگ تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ ہر قربانی، ہر آنسو اور ہر اخلاص سے واقف ہے۔ سسٹر، ابن کثیر کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو ہمارے ہاتھوں کا دیا ہوا مال نہیں، ہمارے دل کا اخلاص چاہیے۔ جب اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے تب انسان البر کی حقیقی نیکی کا مستحق بنتا ہے، اور شاید اس لیے کہا گیا ہے جب دل اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر ہر قربانی آسان ہو جاتی ہے۔ ڈیئر سسٹر، اس آیت کو سننے کے بعد آج میں سب سے پہلا سوال خود سے کرتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری سب سے محبوب چیز مانگ لی تو کیا میں حضرت ابو طلحہ کی طرح فوراً لبیک کہہ سکتی ہوں؟ شاید ہم سب کی زندگی میں ایک بیروا ہے، کسی کا مال، کسی کا اسٹیٹس، کسی کی خواہشات اور کسی کا اپنا نفس۔ لیکن سوچئے، جس اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، کیا ہم اس کے لیے ایک چیز بھی قربان نہیں کر سکتے؟ آج کی آیات ہمیں صرف صدقہ دینے کی دعوت نہیں دیتی، یہ ہمیں اپنا دل اللہ کو دینے کی دعوت دیتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب نہ ہمارا مال ہمارے پاس ہوگا، نہ ہماری شہرت، نہ ہمارا اسٹیٹس، صرف ہمارے اخلاص اور ہماری قربانی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس دن شاید اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے کتنا جمع کیا، بلکہ شاید یہ دیکھیں گے کہ تم نے میری محبت میں کیا قربان کیا۔ اس لیے آئیے آج ہی اپنے دلوں کا محاسبہ کرے اور دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ جب آپ کی رضا اور ہماری خواہشات آمنے سامنے آئے تو ہم ہمیشہ آپ کی رضا کو چنیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی پیارے، مطلب ایک دم کم وقت میں بہت ہی اچھے سے فرح باجی نے بہت اچھے پوائنٹس کور کیے الحمد للہ۔ اور جیسے کہ باجی نے بتایا کہ ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہم کو بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، کسی کو مال، کسی کو اولاد، تو کسی کو اپنے ازواج۔ تو ہم کو ٹھیک ہے ان لوگوں سے محبت کرنی ہے، لیکن اللہ سے بڑھ کے محبت کسی سے بھی نہیں کرنی ہے نا۔ اور جو یہ مال ہم کو مل رہا ہے تو یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ہر ایک دی ہوئی چیز، یہاں تک کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی آواز اور آپ کے کان تک کے جا کر سن کے آپ کے دل اور دماغ میں یہ ساری چیزوں کو سن کر جو آپ کے دل اور دماغ پہ اثر ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہو رہا ہے۔ لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا، ہم ساری چیزوں کو اپنا حق سمجھ کے جو ہے اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ میں کوئی الگ سی چیز نہیں ہوئی ہے، یہ تو ہمارا حق ہے اور ہم کو ملنا ہی تھا۔ بلکہ ایسا نہیں ہے، ہم اپنے آس پاس ہی دیکھتے نا، کیا کتنے سارے لوگوں کو وہ نہیں ملا جو ہم کو ملا ہے۔ تو یہ ساری دی ہوئی چیزیں، ساری نعمتیں سب اللہ کا ہی ہے، اور ہم کو ہے نا کبھی بھی اللہ کی راہ میں لگانے سے پہلے اتنا سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کا ہی تو ہے، اس میں سے تھوڑا اگر ہم نے اللہ کے بندوں کو دے دیا، اللہ کی راہ میں لگا دیے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ جیسے حضرت ابو طلحہ انصاری نے یہ ساری چیزیں کی تھی، اور باقی دوسرے بھی صحابہ بس سنتے تھے اور ایک دم عمل کے لیے اتاولے ہو جاتے تھے کہ بھئی یا رسول اللہ ہم کو بھی کرنا ہے۔ تو یہ میسج کا صرف ان کے لیے تھا،
یہ میسج ہمارے لیے نہیں ہے، یہ قرآن بھی تو ہمارے لیے ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا تھا اور ان لوگوں نے سن کے عمل کیا تھا. تو جیسے ہم ان کو قصے سن سن کے ہم جنت کی چاہ کرتے ہیں، تو ہم لوگوں پہ کیا یہ نہیں بنتا ہے، ہمارے دل میں یہ نہیں آتا ہے کہ کاش جیسے صحابہ نے اس ٹائم پہ سخاوت دکھائی تھی اور قربانیاں کری تھی، تو ہم سے تو اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی جا رہی، لیکن کیا ہم لوگ نہیں کر سکتے اس طریقے کا؟ اور مجھے نا وہ ٹائم یاد آ رہا ہے، ہماری جب استاذہ نے ہم کو پڑھایا تھا نا، تب ہم کو یہ ٹاسک دے کے چھوڑا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم کو کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہماری جو ہے ایک دم پسندیدہ چیز کیا اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں نکال سکتے ہیں، چاہے وہ مال ہو چاہے وقت ہو. تو ہم لوگوں کو یہ ٹاسک دیا تھا. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دیکھیے قرآن کی آیت ہم لوگوں سے بھی کچھ مانگ رہی ہے کہ ہم بھی اپنے جو ہے وقت ہے، جان ہے، مال، جو بھی ہم اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں اور جو ہم کو بہت عزیز ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں لگانے کی کوشش ضرور کریں، اور یہ چیز یہاں سے بالکل لے کر جائے. اور جیسے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا کہ محبت کے آپ اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے، پہنچوں گے ہی نہیں جب تک کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں نہ لگاؤں گے، کیونکہ ہر چیز وہ بولتے ہیں نا کہ ایک مانگتی ہے ثبوت. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ کیا ہم جب آتی ہے ہماری پسندیدہ چیز کو، کیا وہ ہم اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں یا نہیں. تو پلیز آپ لوگ بھی اس کو ہے نا ایک ٹاسک لے کے جائیے یہاں سے. آپ بھلے ہی کسی کو مت بتائیے گا، یہ آپ کا اور آپ کے رب کے بیچ کا معاملہ ہے. آپ اللہ کو کہہ دیجیے گا کہ اللہ میری محبت جو ہے سب سے زیادہ تیرے لیے ہے، اور میں نے اپنی پسندیدہ چیز کو تیری راہ میں لگایا. ایسا نہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں، لیکن تھوڑا سا تو ضرور لگا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ دل میں یہاں سے نیت ضرور لے کر جائیں گے اور کریں گے بھی. چلیے اب اسی کے ساتھ میں ہم اپنے اگلے پارٹیسپینٹ کو بلاتے ہیں. تو جو پچھلے کل نہیں آئے تھے ان میں سے یہ آواز دے دے فاطمہ باجی کسی کو. روبینہ باجی دکھ رہے تھے ابھی. روبینہ یاسمین باجی جی. رقیہ بھی ریڈی ہے. باجی آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے. چلیے تو روبینہ باجی دکھ رہے، کیا یہ روبینہ یاسمین باجی ہی ہے؟ تو پلیز آپ آئیے اور سٹارٹ کیجیے. السلام علیکم. نہیں باجی وہ نہیں ہے. اچھا وہ نہیں ہے تو رقیہ انصاری باجی دکھ رہے ہیں، ان کو جی بلا ہاں لے. وہ ہے. جی آپ ٹھیک ہے تو چلیے رقیہ انصاری باجی آپ سٹارٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جیسے کہ پچھلے آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش جو وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ بالکل ہی بوڑھے حضرت زکریا علیہ السلام اور بالکل ہی بوڑھی ان کی بیوی، اللہ نے اپنے حکم سے اپنی قدرت سے ان کو بیٹا عطا فرمایا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا. اس معجزے کا جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی بشارت کا ذریعہ بھی بنا کہ اللہ کا ایک کلمہ ہے کہ کن فیکون کا، اس کی بشارت انہوں نے دی. آیت نمبر 42. ان آیات میں بھی ایک معجزے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ یہ پیدائش یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی بڑا معجزہ ہے. اللہ کے لیے تو معجزہ نہیں ہے، اللہ کے لیے تو سارے کام بڑے آسان ہیں. یہ معجزہ تو انسانوں کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ ایک بہت بڑی قدرت کی بہت بڑی طاقت ایک بہت بڑی ہستی موجود ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے، اور جو وہ چاہے کر سکتی ہے. انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو آیت ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جس وقت کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے بیوی مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ کی برگزیدہ کر لیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے آپ کو. دیکھیے کتنا بڑا انتخاب ہے. آپ ذرا غور تو کریے، دنیا میں بھی انتخاب ہوتے ہیں مختلف قسم کے. آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے ذریعے، اخباروں میں کئی تصویریں، یہ معلومات وہ معلومات 2 دنوں کے بعد 4 دنوں کے بعد کسی کو یاد نہیں رہتے، اور وہ اخبار گلیوں میں پڑے رہتے ہیں. لوگ اس پر پاؤں رکھ کر، جوتے رکھ کر گزر جاتے ہیں. اس لیے یہ چناؤ کوئی چناؤ نہیں ہے، لیکن جس کو رب چن لیتا ہے. دیکھیے کب چنا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے. اور آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ایمان والے، ان کا نام اتنے ادب سے، اتنے خلوص سے لے رہے ہیں. یہ ہے چناؤ، اور قیامت تک ایسے ہوتا رہے گا. قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، قیامت تک قرآن سمجھا جاتا رہے گا انشاءاللہ اسی طرح. اور یہ نام ایسے ہی آتا رہے گا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو چن لیا.
وطہرہ کی، اور اللہ نے آپ کو خوب پاک کر دیا، یعنی آپ کے خیالات بھی، آپ کے اعمال بھی، سب کے سب اللہ نے بالکل پاکیزہ کر دیے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور پسند کر لیا آپ کو اپنے وقت کے تمام جہانوں کی عورتوں میں سے۔ دیکھیے ان کی قدرت کا انتخاب کیسا انتخاب ہے کہ اللہ نے ان کو بچپن میں ہی پسند کر لیا اور وہ وقف ہو گئی اللہ کے دین کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 سال کی عمر میں وہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی تھی ہیکل سلیمانی میں، اور انہوں نے دین کا کام اور دین کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، اللہ کی عبادات ساری شروع کر دی تھی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی ملنا یہ بھی کتنا بڑا چناؤ ہے اللہ کا، کہ ایک نبی کی سرپرستی میں پرورش پانا، یعنی ایسے سمجھ لینا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سرپرستی کی اور ان کو دین سمجھایا، اور وہ دیکھے کہ کس کس مقام پر اللہ نے ان کو فائز فرمایا، اور ان کے پاس غیب سے طرح طرح کے کھانے آنا، پھل آنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کے لیے کیے، اور پھر اللہ نے ان کو جلیل القدر پیغمبروں کی ماں بنا دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے بی بی مریم فرما برداری کرے اپنے رب کی، عاجزی کرے اپنے رب کے سامنے، اور سجدہ کرے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ نمازیں ادا کریے، سجدہ کریے، رکوع کریے، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کریے۔ تو دیکھیے اس میں پہلے اللہ نے انہیں چناؤ کی خوشخبری دی، پھر پاک صاف ہونے کی خوشخبری دی، پھر اللہ نے انہیں دنیا کے تمام عورتوں میں سے ان پر برتری کر دی اور انہیں پسند کر لیا اپنے کام کے لیے۔ اور یہ ساری چیز ہونے کے بعد اللہ کی ذات ہمیں سمجھا رہی ہے کہ جب رب کی طرف سے چناؤ آ جائے، جیسے الحمدللہ ہم بھی اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا چناؤ ہے کہ قرآن پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے الحمدللہ۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت جب حاصل ہو تو اس پر تکبر کرنے کے بجائے اپنے عبادات کو بڑھا دینا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ جو نبی اس وقت موجود نہیں تھے، جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ ساری کہانیاں موجود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ نہ آپ کو تورات پڑھنے آتی ہے اور نہ انجیل پڑھنے آتی ہے، نہ ایرانی پڑھنے آتی ہے جس کے اندر یہ کتابیں اللہ نے اتاری ہے۔ تو یہ آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں کہ وہ مانیں، اللہ آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں تھی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، اے بنی مریم، آپ اس وقت وہاں پر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے جب ہیکل کے اندر بڑے زاہد لوگ، بڑے نیک لوگ اس چیز پر قرار اندازی کر رہے تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ کفالت میں نے کرنی ہے، یہ میرے ذمے میں ہو، کہ ایک انسان نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے تو اس کو پا لینا، ان کو دین سکھانا میرے حصے میں ہو۔ یہ اللہ کے نیک لوگوں کا کام ہے کہ جب کہیں سے بھی ان کو نیکی ملتی ہے تو وہ ان کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کسی کام سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جب ان میں سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو قرار اندازی کرنی پڑی۔ ان کی قرار اندازی یہ تھی کہ ایک چشمہ بہہ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے اپنے قلموں کو اس پانی کے اندر ڈالا اور شرط یہ رکھی کہ جس کی قلم پانی کے بہاؤ کی سمت میں جانے کے بجائے مخالف سمت میں جائے گی، وہ بی بی مریم سلام اللہ کی کفالت کرے گا۔ جب قلمیں ڈالی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم پانی کے مخالف سمت میں بہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم
عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور جب کہا فرشتوں نے، اے بی بی مریم، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو اپنی طرف سے ایک بات کی، وہ بات کن ہے۔ اب وہ خوشخبری پوری ہو رہی ہے، ان کا نام مسیح ہوگا، وہ مشہور ہوں گے عیسیٰ ابن مریم سے، وہ بڑے عزت و آبرو والے ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر باجی، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں کم وقت میں اتنے پیارے آیتوں کی تفسیر بتائی، اور اس بہانے ہمارا ریویژن بھی ہوا، ہم نے بہت ہی پیارا میسج ان پیاری آیتوں سے دیکھا۔ یہ میسج یہ تھا کہ دیکھیے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مریم علیہ السلام کے ذریعے یہ بتایا کہ ان کا انتخاب کر کے ہمیں یہ بتایا کہ ان کی عبادت، حیا اور اخلاص کی وجہ سے اللہ نے انہیں بعد آنے والوں کے لیے ایک انسپریشن کا مقام دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مومن کو اپنی زندگی کو اس طرح بنانا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہو اور اسے اپنی رحمت کے لیے منتخب کرے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ہمیں بھی مشکل یا غیر معمولی حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے فیصلوں کو حکمت سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو آزمایا بھی گیا اور نعمتیں بھی ملی، لیکن نعمتوں کے مل جانے کے بعد انہوں نے تکبر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ عبادت کرے، سجدہ کرے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے، اس سے انہوں نے رکوع کیا اور اللہ کی عبادت کی، اور اس سے ہمیں بھی یہ میسج دیا کہ اللہ کی جب ہمیں نعمت حاصل ہو تو ہمیں فخر نہیں کرنا ہے، بلکہ اس نعمتوں کے مل جانے پر اللہ کا شکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ شکر ادا کرنے سے ہماری عبادتوں میں بھی ہمیں اضافہ ملتا ہے۔ الحمدللہ، بہت ہی پیاری آیت اور بہت ہی پیاری تفسیر۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بلاتے ہیں ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ شبینہ اقبانی باجی کو، اور ان کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 134، 2 آیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شبینہ اقبانی باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ ہے، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لے جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اور 134 کا ترجمہ اس طرح ہے، جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چاہے بدحال ہو یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو ان 2 آیت میں سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے وہ وسارعوا، سین را عین، جلدی کو کہتے ہیں، دوڑنا، ہاں، اور یہ سستی کاہلی کا اپوزٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اگر ہم مغفرت کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ جنت جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر بتایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کو سستی اور کاہلی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم سستی اور کاہلی میں رہے تو نہ ہم کوئی دوڑ میں حصہ لے سکیں گے، نہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور منافقوں کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کاہلی اور سستی سے آتے ہیں، ہے نا، ان کے اندر وہ شوق اور جذبہ نہیں ہوتا۔ اور الحمدللہ بچپن سے ہمارے ذہن میں یہ بات بھی بیٹھی ہوتی ہے کہ اللہ نے جنت اور دوزخ تیار کر رکھی ہے، تو یہاں پر اعدت کا لفظ آیا ہے کہ تیار ہو چکی ہے جنت اور دوزخ، تو اس کے لیے ہم کو دوڑ لگانا ہوگا، ریس لگانی ہوگی۔ اور جنت کا ذکر تو ہم سب نے سن رکھا ہے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ جنت میں جائے، چاہے ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں۔ تو کیا ہم اس کو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جنت مل جائے گی، یا صرف دعا کرنے سے یا جنت مل جائے گی کہ ہم کو، یا ہم کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہے نا؟ اس سے ایسے ہم مستحق نہیں بن سکتے۔ تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوڑو، تیزی اختیار کرو، سرعت سے کام لو، جلدی کرو، بھاگو، جتنا تیز دوڑ سکتے ہو دوڑو۔ کدھر؟ الا مغفرتن، کس کو ملے گی جنت؟ جس کی مغفرت ہو چکی ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہوگا۔ تو جنت اللہ کے فضل سے ملے گی ہم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہ بتایا نا کہ یہ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، ہے نا؟ اور ہم کہاں کہاں سستی کرتے ہیں، کہاں تیزی دکھاتے ہیں، ہمارا کیا معاملہ ہے؟
جیسے ہمارا معاملہ ہوتا ہے نماز، اس میں ہم کاہلی سستی دکھاتے ہیں، یا کوئی بھی چھوٹی سی نیکی، چھوٹی جس میں اس سے سستی کرتے ہیں، جیسے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، مسکرانا، چھوٹی سی نیکی ہے نا، ملنے پر سلام میں پہل کرنا، حال چال پوچھنا، یا اور بہت ساری باتیں ہے نا. وقت کی کمی ہے تو اس لیے میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتی، سب اپنے اپنے طور پہ سوچ سکتے ہیں نا. تو جنت میں جانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ نیک کام میں دوڑ کرنا پڑے گا، ہے نا، معاف کرنا، درگزر کرنا، ایک دوسرے کو مسکراہٹ سے ملنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، کوئی بھی نیک کاموں میں آگے بڑھ کر ہم کو دوڑ لگانا ہے، کمپٹیٹ کرنا ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی میں جلدی کرے، تیزی دکھانا ہے نا. وہ جو جنت جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور وہ جنت جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تیار کر رکھا ہے، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دل نے اس کا خیال نہیں کیا، تو کیا ہم کو کچھ بھی محنت نہیں کرنا پڑے گی؟ بغیر محنت کے نہیں مل جائے گی ہم کو نا، کیسے پاسبل ہے؟ اور اس آیت کو صحابہ کرام بہت اچھے سے سمجھتے تھے، کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، مقابلہ کرتے تھے کہ کون زیادہ انفاق کرتا ہے نا، اپنے گھر سے یہ لاتے تھے، وہ لا کے دیتے تھے نا. تو یہ کس کے لیے تیار کی گئی جنت؟ یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی. آیت میں ہے نا، کون ہے یہ متقین لوگ؟ وہ جن کی کوالٹی آگے بتائی جائے گی. تو یہاں پر الا مغفرت نے، مغفرت یعنی استغفار، ہم اللہ سے اتنی معافی مانگے، یعنی نیک کام کرنے کے باوجود، نیکیوں میں دوڑنے کے باوجود ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے کہ اے اللہ جو کمی رہ گئی اس دوڑ میں، نیکی کے کاموں میں، تو اس کو اللہ تم معاف فرما دے، ہے نا. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں بھی سکھائی ہم کو. اس میں سے ایک ہے سید الاستغفار، اس کا بے انتہا اجر بتایا گیا ہے نا. لیکن زبان سے صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، دل سے الفاظ ادا کرے. تو نیکیاں کرنے کے بعد بھی ہم کو استغفار کرتے رہنا ہے کثرت سے، اور استغفار جو ہے نا ہر مرض کی دوا ہے. تو مغفرت ہوگی تبھی ہم کو جنت ملے گی، اور اگر گناہ ہی معاف نہیں ہوگے، بخشش نہیں کی گئی، تو جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ اور ایک انسان زمین اور آسمان کی وسعتوں کو ہی نہیں پا سکتا، ہے نا. آج اتنی سائنس، اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، ان وسعتوں کو نہیں پا سکتا، تو پھر جنت کی وسعت کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے جو آسمان اور زمین کے برابر ہے نا. اب جنت جس کے لیے تیار کی گئی ہے، آگے ان کی کوالٹی دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کے لیے تیار کی گئی ہیں. کون ہے یہ متقی لوگ؟ کیسے ہم جج کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انفاق کرتے ہیں، آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جو انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مشکل میں، تنگی میں، مصیبت میں. یہ نہیں فرمایا گیا جس کے پاس خوب مال ہوتا ہے ہم نے ان کو جو رزق اس میں سے نوازا خرچ کرتے ہیں، نہیں. اگر اس جنت کو حاصل کرنا ہے، اگر متقین کی صفت اپنانا ہے، تو تنگی اور مشکل میں خرچ کرنا ہے. خوشحالی میں تو کرنا ہی ہے، اس کا اجر بھی بتایا گیا ہے نا. لیکن تنگی اور پریشانی میں خرچ کرنے کا بہت اجر بتایا گیا ہے، یعنی خود کو جب ضرورت ہو تب خرچ کرنا ہے. ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ جب انسان خود حاجت مند ہو تب وہ دوسرے کو دے دے. اور قرآن میں اس بات کی بہت تعریف کی گئی ہے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بتایا جاتا ہے، شاید پتہ بھی ہوگا سب کو، کہ ایک مانگنے والا سائل آتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج سے پوچھواتے ہیں. کوئی زوج کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہوتا، کچھ کھانے کو نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو آج اس شخص کو اپنا مہمان بنائے؟ تو حضرت طلحہ فوراً اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. تو ان کی وائف بولتی ہے کہ صرف ایک ہی فرد کا کھانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور ہم دونوں چراغ گل کر دیں گے، اندھیرے میں معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا ہے نا. اور ہم اس مہمان کو اس طرح کھلا دیں گے. اب ہم یہ چیک کریں آج ہمارے پاس کتنی فراوانی ہے، الحمدللہ آج. لیکن ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا پینا یا کھانا بنانے کے لیے کمانا، یہ ہمارا مقصد بن گیا ہے. جبکہ انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، بس اتنی ضرورت ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ مہمان کو کھلایا، یعنی سائل کو، اور خود بھوکے رہ گئے. دوسرے دن جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا. سبحان اللہ، ہے نا. تو دیکھیے صحابہ کرام ایک ایک آیت پر، ان کے عمل پر نازل ہوتی تھی ایک ایک آیت. آج ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، لیکن ہم کو اپنی ضروریات کم کرنا تو دور، ہم ایکسٹرا بچا بچا کر رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے، یہ بھی ہمارے لیے، نا. تو پہلا کام کیا بتایا جا رہا ہے کہ تنگی میں اور بدحالی میں خرچ کرنا ہے، یہ پہلا کام. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں. اور یہ تو مال خرچ کرنے سے بھی بڑی قربانی ہے، غصے کو پی جانا. اس کے لیے بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب غصہ تو ہر انسان کو آتا ہے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو غصہ نہیں آتا، یہ فطری بات ہے. لیکن اس پر کنٹرول کرنا ہے. اور جتنے بھی دیکھیے تعلقات کی خرابی کا سبب ہے نا، جو اس کا بیسک ریزن ہوتا ہے، وہ غصے پر کنٹرول نہیں کرنا ہے نا. جو غصے پر کنٹرول نہیں کرتا نا، ہر کوئی ان سے دور رہتا ہے، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا. اور حدیث بھی ہے نا کہ بہادر وہ نہیں جو ایک دوسرے کو لڑائی کے وقت پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو برداشت کر جائے. ہم سب جانتے ہیں غصے کی وجہ سے کبھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ جتنی بھی طلاقیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم غصے میں کر گئے. تو یہاں پر غصہ قابو کرنے کی بات کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. اور انسان کو غصہ کب آتا ہے؟ جب بات کی اس کی مرضی کے خلاف ہو، یا اس کی ناپسندیدہ بات کی جائے، یا اس کی بات نہ مانی جائے.
تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بھی بتا دیے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب غصہ آئے تو کیا کرے, پانی پی لے یا پوزیشن چینج کر دے, کیونکہ غصہ کیا ہوتا ہے دراصل شیطان کی طرف سے, اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غصے کو کنٹرول کرنے والے تھے. اگر کبھی ان کو غصہ آتا بھی نا تو صرف اتنا ہی کہتے کہ اس کی پیشانی پر خاک لگے, کیسے کیا ہو گیا ہے, بس اتنا بولتے تھے. تو یہاں پر غیظ ہے, اس کو کتنا کنٹرول کرنا ہے سمجھنا ہے ہم کو. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری ناراضگی اور غصہ کس کے لیے ہوتا تھا؟ جو اسلام کے دشمن تھے. جو کوئی ایسی بات اللہ کے تعلق سے ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے ہو یا دین اسلام کے لیے غلط استعمال کرے, تو اگر انسان کو غصہ نہ آئے نا تو یہ بھی صحیح بات نہیں ہے نا. اس کے لیے جسٹیفائی ریزن ہونا چاہیے, ہے نا. جسٹیفائی ریزن پر ہم کو غصہ آنا چاہیے. یہ بشریت کا تقاضا ہے, فطری کیفیت ہے جو انسان کے اندر ڈالی گئی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ غصہ آ رہا ہے تو خود توڑ پھوڑ کر رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہے نا. تو متقین کی دوسری کوالٹی کیا ہوئی؟ غصے کو پی جانا, ہے نا. پھر اس کے بعد کیا کوالٹی بتائی جا رہی؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. تو دیکھیے غصہ پی جانا الگ کوالٹی, لوگوں سے درگزر کر جانا الگ کوالٹی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو غصہ آیا, ہو سکتا ہے اس وقت آپ نے معاف کر دیا, غصے کا اظہار نہیں کیا, لیکن دل میں بات رکھ لی اور بعد میں اس شخص سے انتقام لیا, بدلہ لیا, تو آپ نے غصے کو تو اس وقت کنٹرول کیا تھا, لیکن عافینا عن الناس نہیں بنے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مطلب غصے پر اس وقت کنٹرول کرنے کے بعد میں لوگوں سے درگزر کرنا, دل میں کوئی بھی برائی نہیں رکھنا, یہ درگزر. تو چھوٹا سا معاف کرنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ درگزر کی عادت کو بھی اپنانا ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ محسنین کا مطلب اپنے حق پر کم پر راضی ہو جانا اور دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا. یہ محسن ہوتے ہیں, ان کی کوالٹی ہے محسن کی. اور کسی کو سکون راحت اپنا دینے کے لیے بھلائی کا کام کرنا, یہ احسان کرنا, یہ جنتی اور متقیوں کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے. تو اس جنت کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ درگزر کی پہلے تو صفت اپنانا پڑے گا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا, غصے کو پینا پڑے گا, ہر حال میں اللہ کی راہ میں, ہے نا, خرچ کرنا ہے. اور جس نے غصہ دلایا تھا اس کو معاف بھی کرنا ہے اور احسان بھی کرے. یہ جنت کے حصول کا راستہ بتایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو کچھ بھی خوبیاں میں نے آج پڑھی, اللہ تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم محسنین اور متقین کے لسٹ میں شامل ہوں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر باجی, بہت ہی پیاری آپ نے تفسیر بتائی ہمیں. بالکل یہ ایسی پیاری آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ ان آیتوں کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت پانے کا راستہ بتا دیا. کیا راستہ تھا وہ؟ کہ پہلا راستہ یہ کہ ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنا ہے, مغفرت کی دعا کرنی ہے, گناہ اپنے بخشوانے ہیں. دوسرا راستہ اپنے مال کو صحیح خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرنا ہے. اور تیسرا راستہ اخلاق اور غصہ کنٹرول کرنا ہے. یعنی کہ جو ہمارے کو محسنین اور متقی لوگوں کی کوالٹیز اس میں بتائی گئی ہے, ان کوالٹیز کو ہمیں دھیان رکھنا ہے, ان کو ہمارے اندر لانا ہے اور اس پہ پورا عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اب ہم کمپٹیشن کو ادھر ہی روک دیتے ہیں. جو باقی کے ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کل موقع دیں گے. اب ہم ہمارے ججز کو انوائٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو میں پہلے انوائٹ کرنا چاہوں گی ہماری پہلی جج یاسمین باجی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. شرافت صداقت دیانت ہے موتی, شرافت صداقت دیانت ہے موتی, یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن. جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے, ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن. مبارک ہو احباب اس کی تلاوت, مبارک ہو احباب اس کی تلاوت, کہ رحمت کا دریا بہاتا ہے قرآن, کہ رحمت کا دریا بہاتا ہے قرآن. پھر ہم آتے ہیں ہمارے پارٹیسپیٹ نیلوفر باجی, جن کو ملی تھی آیت 38 سے 41.
تو زکریا علیہ السلام جی سوری، ہم رقیہ انصاری باجی کے سے شروع کریں گے کہ آپ نے ان کو آیت 42 اور 42 سے 45 آیت ملی تھی، تو آپ نے اللہ کی عظیم الشان صفت کا بیان کیا ہے جو کہ کلمہ کن ہے، یعنی کلمہ کن کا مالک ہے۔ یہاں اللہ آپ کو بتا رہے کہ جب قرآن اندازی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا رہے کہ جب قرآن اندازی کیسے ہوئی، تو رسول ہونے کے باوجود آپ کو غیب کا علم نہ تھا، یہ قرآن کے ذریعے آپ نے بتایا۔ تو بہت ہی اچھی تشریح کی، اللہم فقہنا فی الدین۔ پھر ڈاکٹر فرحہ صاحبہ تھی جن کو آیت نمبر 92 ملی تھی، تو دینداری کی یہ آپ نے بہت اچھا اس میں تشریح کی ہے کہ دینداری کی بعض رسمیں پوری کرنے کو ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں اور نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے، تو اللہ کے یہاں قدر و قیمت جو پائیں گی نا، وہ نیکی کی حقیقت کیا ہے کہ جب تک کہ پسند نہیں کرتے ہم ان چیزوں کو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہ ہو، تو یہ دنیا کا ایک بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے۔ پھر آپ نے آیت کا کور میسج بتایا کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، یہ بہت ہی بہترین آیت ہے اور آپ نے اس کی تشریح بھی بہت اچھی کی ہے۔ تو جان دی ہی اسی کی تھی، حق تو یوں ہوا کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر ہم نیلوفر مالانی باجی کے دیکھتے ہیں جن کو آیت ملی تھی 96 اینڈ 97، تو آپ نے اس کی بہت اچھی تشریح کی۔ بیت المقدس موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، جبکہ یہودی یہ مانتے تھے نا کہ یہ قبلہ اول ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 800 یا 900 سال پہلے گزرے۔ آپ نے کعبے کے اس منظر کو بھی یاد دلا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کیا، پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ممتا کی وہ تڑپ کی بھی یاد دلائی۔ آپ نے خانہ کعبہ کا پورا نقشہ پیش کر دیے، بہت ہی بہترین۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ پھر ہم میرون نساء باجی کی جن کو آیت 103 ملی تھی، یہ ایک دعوتی آیت بھی ہے۔ اس آیت میں فرقہ واریت اور گروہ بندی کا رد اور نفی ہے۔ اگر اس ایک آیت پر مسلمان عمل کرے نا تو ایک جسم کے مانند بن جائے، کہ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف سے جب تڑپ اٹھتا ہے نا تو اس طرح ہو جائے۔ تو آج ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا ہم ایک امت کا درد محسوس کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے، آپ نے اسے بہت اچھے سے تشریح کی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ پھر اس کے بعد شبینہ اقبانی باجی کہ آپ نے یہ بہت ہی اچھی بات کہی کہ ہمیں سستی اور کاہلی کو چھوڑنا ہوگا، دوڑنا ہوگا، دوڑ لگانی ہوگی۔ یہ جنت کے لیے بھی ضروری ہے، جنت کے لیے ہی ضروری ہے، اور آج کے کانسیپٹ سے دیکھا جائے تو دنیا کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آج کاہلی اور سستی کو چھوڑنا ہوگا۔ کس قدر ہمارا سماج کاہلی اور سستی میں ڈوبا ہوا ہے، خاص کر امت مسلمہ۔ آج ہمارا لائف اسٹائل ہی بہت ہی کاہلی والا ہو گیا ہے پچھلے لوگوں کی بنسبت۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنت کے حصول کا آپ نے ذریعہ بھی بتایا کہ کس طرح سے ہم جنت میں دوڑ لگا کے پہنچ سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھے طریقے سے اس آیت کو آپ نے سمجھایا، اور پھر آپ نے غصے کے بارے میں بتایا کہ کیسا غصہ، یعنی انٹالرنس اور غصے میں تو فرق ہے، مگر دونوں کو اگر ایک زمرے میں دیا جائے تو یہ ہمارے سماج کا بہت اس میں وہ ہو گیا ہے کہ میں ایک واقعہ بتاؤں گی کہ ہمارے ناگپور سے بمبئی کے لیے ایک کپل چلا تھا جن کے 3 بچے تھے، اور وہ مسلم تھا، بدقسمتی سے وہ مسلم نکلے، تو بس وہ جا رہے تھے اور راستے میں ان کے جھگڑے ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کا ہی حادثہ ہے، ہمارے جھگڑے ہوا اور اس کے بیوی نے شوہر کو کچھ پانا مار دیا، گاڑی سے اترے ہوں گے تو شوہر نے گلے میں دوپٹہ اس کے ڈال دیا اور کھینچ لیا، بیوی فوت ہو گئی، اور وہ پولیس اسٹیشن میں جمع ہوا۔ 3 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو یہ دیکھو یہ غصے میں کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے ہمارے یہاں۔ آپ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا، جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔
جی بہت شکریہ باجی، آپ نے بہت ہی پیارے اور خوبصورت الفاظ میں ہمارے پارٹیسپینٹس کی حوصلہ افزائی کی۔ یقیناً آپ کے یہ پیارے الفاظ تمام پارٹیسپینٹس کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم ہماری نیکسٹ محترم جج کو انوائٹ کرنا چاہوں گی، جو ہے خیرالنساء باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ ہم کو دین کی مجلس میں بیٹھایا، قرآن مجید سے جوڑا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھ کر قرآن مجید کو سننا اور اس پر غور و فکر کرنا ہم سب کے لیے کل قیامت کے دن اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے میں نیلوفر مالانی ان سے مخاطب ہو رہی ہوں۔ ان کی آیت نمبر 96 سے 97 ہے۔ اس آیت 97 میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، بشرطیہ کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت دے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی مال دیا ہے، صحت دیا ہے، وقت دیا ہے، صلاحیت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور وہاں تک پہنچائے۔ اور نیلوفر مالانی انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی سارے ہی پوائنٹ اچھے سے رکھے اور اچھی پرفارمنس رہی ان کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد میں مہرالنساء باجی کو لوں گی۔ مہرالنساء باجی کی 103 نمبر کی آیت تھی، اس میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی کامل ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرک اور کفر سے بچتے ہو اسی طرح تمام گناہوں سے بھی بچا کرو، بلا وجہ لڑائی جھگڑوں سے بچا کرو۔ ماشاءاللہ مہرالنساء باجی نے بھی سارے کے سارے پوائنٹ بہت اچھی طرح رکھے، ان کی بھی پرفارمنس بہت اچھی رہی، اللہم زد فزد۔ اور اس کے بعد میں فراد ہبہ باجی کو لوں گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 92 نمبر کی ان کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم ہرگز بر کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی کرو، اور پوری طرح محبت اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے محبت کو جب تک ہم ہماری محبوب اور پیاری چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ جان سے، مال سے، وقت سے، صلاحیت سے، جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ سب میں سب اچھے سے محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ماشاءاللہ فرادیبہ نے بھی بہت پیارے انداز میں اپنی تمام پوائنٹ رکھے، اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے۔ اس کے بعد میں رقیہ انصاری باجی کا کہوں گی کہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اپنے سب باتیں رکھی۔ ان کو آیت نمبر 42 سے 45 ملی تھی۔ 43 نمبر آیت کا ترجمہ اس طرح تھا ان کا کہ اے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب کیا ہے، یعنی مقبول فرمایا ہے، اور تمام ناپسندیدہ افعال اور اخلاق سے پاک بنایا۔ اور مقبول فرمانا کچھ ایک دو عورتوں کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کی تمام جہان بھر کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی، اور سجدہ یعنی نماز ادا کرتے رہو، اور نماز میں رکوع بھی کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھے اپنے پوائنٹ رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں شبینہ آغبانی کو لوں گی۔ ان کی 133 سے 134 تھی۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں ساری باتیں بتائی انہوں نے۔ ایسے لوگ جو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں، فراغت میں بھی، تنگی میں بھی، اور غصے کے ضبط کرنے میں بھی، اور لوگوں سے برائی کی کو بھی درگزر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زد فزد
अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह पाक तमाम बहनों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन और या कोई रब। रहा तो नहीं बेटा? नहीं बाजी। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया बाजी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही। बहुत शुक्रिया बाजी, आपके अल्फाज ने ना सिर्फ हमारे पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई की बल्कि उनका हौसला बढ़ा के उनको अपनी सलाहियतों को और बेहतर बनाने का जज्बा भी दिया। जज़ाकिल्लाह खैर बाजी। एक छोटा सा रिमाइंडर मैं देना चाहती हूँ हमारे बाकी के पार्टिसिपेंट्स का। आपको तफसीर कंपटीशन का एक मेन रूल है कि सिर्फ 10 मिनट आपको दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको तफसीर आपकी प्रेजेंट करनी होती है। तो आप प्लीज वक्त का ख्याल रखें। अगर आप थोड़ा सा भी वक्त ऊपर लेते हैं ना तो फिर आपके मार्क्स कट होंगे इसमें। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम अगर आप जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो जरूर से वक्त का ख्याल रखें ताकि हमारा कंपटीशन भी इंशाल्लाह स्मूथली एंड अप हो। अब मैं हमारी प्यारी उस्ताजा मोहसिना बाजी को इनवाइट करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर आप सबका। कितने लोग बाकी है बेटा? कितने पार्टिसिपेंट्स बाकी हैं? 6 लोग बाकी है बाजी। बाकी है बाजी। तो कल कर लेते फिर इंशाल्लाह, जी बाजी। कि नेक्स्ट वीक करें? कल ही कर लेते सोच रहे हैं हम। क्या बोलते हैं सब पार्टिसिपेंट्स, क्या बोल रहे हैं? जी बाजी कर लीजिए कल। कल ठीक है ले ना, कल ताज़ा लीजिए, ताज़ा। कल कर ठीक है लीजिए। कल इंशाल्लाह। कर लीजिए। चलो दुआ पढ़ लो बेटा। जी बाजी। सुभानल्लाहि व बिहम्दि सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।